عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بتائیں جو تورات میں آئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم آپ نہ سخت گو، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں، اور نہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، بلکہ آپ عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ مضبوط نیزے سے لے کر فرشتے ان کے آگے اور پیچھے ہوں گے، اچھے برے ہر حال میں الحمدللہ کہنے والے ہیں، اور آپ نے فرمایا میری امت بھی ہر حال میں الحمدللہ کہے گی، سورج کا خیال رکھے گی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت دنیا سے اٹھائیں گے جبکہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بتائیں جو تورات میں آئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا بہت اچھا، خدا کی قسم تورات میں بھی آپ کی وہی صفات بیان ہوئی ہیں جو قرآن مجید میں ہیں۔ تورات میں ہے، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور امیوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ نہ سخت گو ہیں، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، اور نہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، بلکہ آپ عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت دنیا سے اٹھائیں گے جبکہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ کر ٹیڑھے دین کو سیدھا کر لیں گے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ حضرت وہب بن منبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی کہ اے داؤد تمہارے بعد عنقریب ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، وہ سچے اور سردار ہوں گے، میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور وہ مجھے کبھی ناراض کریں گے۔ میں نے ان کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں، اور آپ کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے۔ میں نے ان کو وہ نوافل عطا کیے جو انبیاء کو عطا کیے، اور ان پر وہ چیزیں فرض کی جو انبیاء اور رسولوں پر فرض کی، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء کے نور جیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ اے داؤد میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی صفات بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں ان کی یہ صفات پاتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اللہ کی خوب تعریف کرنے والے ہیں، اچھے برے ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے، اور چڑھائی چڑھتے وقت اللہ اکبر کہیں گے، اور نچائی پر اترتے ہوئے سبحان اللہ کہیں گے۔ ان کی اذان آسمانی فضا میں گونجے گی، وہ نماز میں ایسی دھیمی آواز سے اپنے رب سے ہم کلام ہوں گے جیسے چٹان پر شہد کی مکھی کی بن بناہٹ ہوتی ہے۔ وہ فرشتوں کی صفوں کی طرح ان کی نماز میں صفیں ہوں گی، اور نماز کی صفوں کی طرح ان کی میدان جنگ میں صفیں ہوں گی، اور وہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے چلیں گے تو مضبوط نیزے لے کر فرشتے ان کے آگے اور پیچھے ہوں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں صف بنا کر کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے سایہ کیے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا جیسے کہ گدھ اپنے گھونسلے پر سایہ کرتے ہیں، اور میدان جنگ سے یہ لوگ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت کعب سے اس جیسی ایک اور روایت بھی منقول ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ان کی امت اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کرنے والی ہوگی، ہر حال میں الحمدللہ کہیں گے، چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، اپنی نمازوں کے اوقات کے لیے سورج کا خیال رکھیں گے، اور پانچوں نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں گے، کوڑے کرکٹ والی جگہ پر ہوں، میانے کمر پر لنگی باندھیں گے اور وضو میں اپنے اعضاء کو دھوئیں گے۔